ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। بدلنے کے یا سیکھنے کے کئی انداز ہیں، کئی اجزاء ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے کامن جزو ہے اسے ارادہ کہا جاتا ہے یا ول پاور کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ ڈر جو ہے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے، اور یہ حقیقی چیز ہے۔ جہاں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں یہ ایک مرکز ہوتا ہے جہاں ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ نفع والی چیز ہے کہ نقصان والی چیز ہے۔ خوف ایک مصنوعی ڈر ہے، اب اسے ڈر تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن کیفیت وہی عام بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پر وہ ڈرتا ہے۔ جتنے بھی نشے کے مریض ہوتے ہیں، چاہے وہ الکوہلک ہوں چاہے وہ ایڈکٹ ہوں، ان کی جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ بہت زبردست ہوتی ہیں۔ مورل ویلیوز ان کی ایسی، اگرچہ ان کے اعمال جو ہے اس سے میچ نہیں کرتے، ڈسکریپنسی ہوتی ہے جس کو آپ خوبصورت طریقے سے عیاں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے نظریات دیکھیں تو بڑے عظیم نظریات ہوتے ہیں، اور ونس ان کا یہ ہینڈی کیپ ختم ہو جاتا ہے نشے والا۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد اعوان ہے۔ آپ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یو آسک فار اٹ ہے۔ یہ پروگرام آپ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں ولنگ ویز پاکستان کے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر۔ آج ہفتے کا روز ہے۔ آپ یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ لاہور اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں۔ آپ ولنگ ویز کے بانی ہیں، سربراہ ہیں۔ پاکستان میں جو ایڈکشن کاؤنسلنگ کی فیلڈ ہے اس میں کوئی 50 سال سے زائد کار صاحب کو ہوا کام کرتے ہوئے، اور اس طرح سے ہزاروں لاکھوں زندگیاں ہیں جو کہ آپ نے جن کو چینج کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، کچھ کو براہ راست اور کچھ کو ویڈیوز کے ذریعے۔ یعنی آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ 11,000 کے قریب ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، زندگی کو بدلتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ آپ جس موضوع کے اوپر دیکھنے لگے ہیں، انسان جو سیکھتا ہے وہ مختلف طریقوں سے سیکھتا ہے۔ کچھ لوگ پڑھ کے سیکھتے ہیں، کچھ لوگ کسی دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، میرر لرننگ جس کو کہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی تجربے سے سیکھتے ہیں۔ ایک شعر ہے کہ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ اب حادثہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا باتوں سے کوئی چیز جو ہے اس کو کوئی امپیکٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا تقریر سے کچھ چینج لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا لوگ پڑھ کے یا سن کے جو سیکھتے ہیں یا کسی دوسرے کو
کے تجربے سے جو سیکھتے ہیں، کیا اپنے تجربے سے بھی وہی سیکھتے ہیں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم؟ یہ سارا آج کا موضوع ہے، کیونکہ ہم سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں بڑے بزرگ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کوئی چیز کہ اچھا آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں، لیکن اس کے اوپر ماننا اکثر کسی دوسرے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ صرف تب مانتا ہے جب وہ خود اس چیز کو فیس کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ شاید حل تب ہوتے ہیں جب ہم اس چیز کو اوور کم کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ یہ سارا آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سر، بات کا آغاز ہی اگر یہاں سے ہو کہ یہ کیا ضروری ہے کہ کوئی انسان تجربہ کرے تو پھر اس کے بعد سیکھے، یا اس کے بغیر بھی سن کے یا پڑھ کے سیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بدلنے کے یا سیکھنے کے کئی انداز ہیں، کئی اجزاء ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے کامن جزو ہے اسے ارادہ کہا جاتا ہے یا ول پاور کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک ویٹیج ہے، کافی بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ تو ارادے سے ہوگی نا سر؟ ہاں، لیکن ارادہ کیا کرے گا اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا؟ تو پھر اسکل چاہیے، کوئی مہارت چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی کام کیسے کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات دوسرے لوگوں کا جو اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر جس کو ہم کہتے ہیں، جو آپ کا سرمایہ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ آگے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے اس بات کا کہ اگر وہ نہ چاہیں تو پھر آپ بعض اوقات منہ کے بل گرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، گھر کے لوگ ہی نہیں کرنے دیتے، قریبی دوست نہیں کرنے دیتے، اور کسی نہ کسی کمزور لمحے میں پکڑ لیتے ہیں اور بد پرہیزی کرا دیتے ہیں۔ شوگر کے مریض آپ دیکھ لیں، نہیں میٹھا کھانا چاہتے تو لوگ ان کو زبردستی کھلا دیتے ہیں۔ تو صحبت کا اثر، پھر اس میں کسی نہ کسی مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، جو آپ کو راہ دکھاتا ہے، انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، جو میسر ہوتا ہے، دستیاب ہوتا ہے، کسی بھی وقت آپ اس سے پوچھیں اور وہ بتائے تو آپ کے اوپر اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ اگر باقاعدہ اپنے نفع نقصان کو یا اپنے ارادے کو یا آگے بڑھنے کو یا آگے نہ بڑھ سکنے کو آپ اس کی روزانہ کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، روزانہ کا بہی کھاتہ لکھتے ہیں، تو اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ جیسے کاروباروں میں لوگ بہی کھاتہ بناتے ہیں کہ کیا آیا، کیا گیا اور کیا بچت ہوئی۔ اگر ہر روز آپ یا میں اس معاملے میں بہی کھاتہ نہیں بناتے، عادتیں بدلنے کے معاملے میں، نشہ چھوڑنے کے معاملے میں یا وزن کم کرنے کے معاملے میں اگر حساب کتاب نہیں رکھتے کہ آج کا دن جو ایک یونٹ ہے اس میں کیا بچا۔ اس کا مطلب نالج لینا جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو دین یو آر ایبل کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ یہ سارے اجزاء ہی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں پھر بے جان چیزوں سے مدد لینا، ٹیکنالوجی سے مدد لینا۔ آج کے زمانے میں آپ ایپلیکیشنز کے بارے میں دیکھیں، اگر واٹس ایپ ایک ایپلیکیشن ہے جو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے، تو بے شمار ایپلیکیشنز ہیں جو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ جیسے فیس بک ہے تو وہ آپ کی زندگی میں یہ آسانی پیدا کرتی ہے کہ اپنے دوست احباب سے اگر آپ براہ راست نہیں بھی مل رہے ہوتے تو آپ کو ان کی ساری خیر خبر ہوتی ہے۔ سر یہ دیکھیں جو آپ کا سوشل میڈیا جس طرح تھرو اے آئی وہ کیسے آپ کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہی وہ کھولتے ہیں اور آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد، اور کئی دفعہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک لرننگ کا طریقہ ہے کہ جب ہم اٹیچ ہوتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، یا آگمنٹڈ انٹیلیجنس بھی اس کو اب کہا جا رہا ہے، سائنٹیفک وزڈم بھی کہا جا رہا ہے، جب ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور جب آپ کوئی بات پوچھتے ہیں تو وہ کوئی 3 مہینے پرانی بات کر لیتا ہے کہ آپ کی ٹرمینالوجی میں اس کو آپ یوں کہتے ہیں،
تو وہ یاد رکھتا ہے جیسے کوئی آپ کا دوست یا ٹیچر یا ملنے جلنے والا آپ کی سابقہ گفتگو کو یاد رکھتا ہے، تو وہ بھی یاد رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا ایک میجر ہینڈی کیپ یہ تھا کہ وہ جتنی بھی ذہانت اس کو بچپن میں یعنی پیدا ہونے کے بعد ملتی ہے، وہ اسی ذہانت پر اکتفا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ یعنی ذہانت ایک فکسڈ اینٹی کے طور پر ملتی ہے، جیسے تاش کے پتے بانٹ دیے جاتے ہیں تو پھر آپ نے کھیلنا ہوتا ہے، تو جو ذہانت ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے۔ لیکن 21ویں صدی میں نہایت خاموشی کے ساتھ بغیر کسی سیلیبریشن کے یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہماری ذہانت ایک بہت بڑی ذہانت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے جب ہم چاہیں، جب چاہیں ہم ڈٹیچ ہو جائیں، جب چاہیں اٹیچ ہو جائیں، یعنی جب بھی نیڈ ارائز ہوتی ہے تو ہم اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ جیسے جب بھی نیڈ ارائز ہوتی ہے تو ہم سمارٹ فون پہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، یا جب بھی نیڈ ارائز ہوتی ہے تو ہم ٹیمپریچر چینج کر سکتے ہیں، جب ضرورت ہو تو ہم گاڑی، ریل یا ہوائی جہاز پہ سفر کر سکتے ہیں۔ تو جو سائنٹیفک برکتیں ہیں جو کہ پچھلے 50 سال میں بے پناہ ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک برکت یہ بھی ہے کہ اب آپ ایک ایسی انٹیلیجنس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں کہ جو کمی کمزوری انٹیلیجنس کی ہے وہ پوری ہو جائے۔ بعض لوگوں کو اچنبھا ہوتا ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایک فکسڈ اینٹی ہے، یہ اسے بڑھایا نہیں جا سکتا، بدلتی عمر کے ساتھ یہ ویسی ہی رہتی ہے جیسے پہلے تھی۔ تو لوگ اس کو بعض اوقات وزڈم سے کنفیوز کرتے ہیں۔ وزڈم بڑھتی رہتی ہے یا بڑھ سکتی ہے، انٹیلیجنس جو ہے وہ فکس ہے، وہ فکس ہے۔ یعنی انٹیلیجنس جو ہوتی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو نہیں کرتی۔ لیکن کیا ڈٹرمن، کیا یہ قدرتی طور پہ آپ کو عطا ہوتی ہے، آپ کے جینس میں جینس کی ہوتی طرح، ہے؟ جیسے ہمارے نین نقش جو ہیں سیم ہی رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ تھوڑے برے ہو جاتے ہیں، باقی اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلیاں ہمارے نین نقش میں نہیں آتی، یہ جائے کہ ہم کسی پلاسٹک سرجری سے لیکن ہمیں تو یہ بہت سکھایا جاتا ہے، اور ہمارے تو یہ آئیڈیا بھی ہے کہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو وزڈم ہے اس کو کہنا چاہیے، لیکن ہم انٹیلیجنس کے ساتھ کنفیوز کر کے کہتے ہیں کہ وہ بڑھتی رہتی ہے۔ دیکھیے کئی چیزیں ہیں جو بڑھتی رہتی ہیں، جیسے کہ وزڈم، جیسے کہ علم بڑھتا رہتا ہے، مہارتیں بڑھتی رہتی ہیں، ہمارے لیکن واقفیتیں ان کا بڑھتی تعلق رہتی ہیں۔ انٹیلیجنس سے نہیں ہے۔ انٹیلیجنس ایک فکسڈ اینٹی ہے، تو جب آپ کوئی کوشش کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ انٹیلیجنس بڑھ گئی ہے، لیکن ایکچولی وہ انٹیلیجنس نہیں بڑھتی، وہ دیگر فیکٹرز جو ہیں بیچ میں آ کے اس کو بہتر دکھانے لگتے ہیں۔ اور جیسے ہمارا انرجی لیول ہے تو یہ شروع میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن 37ویں سال پہ جا کے تو ہمارا جو یہ انرجی لیول ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب چتر چلاکیاں بھی کم ہونے لگتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ میں اولاد کے مقابلے میں چتر چلاکیاں کم ہوتی ہیں۔ انٹیلیجنس سے نکلتی ہیں کہ جو جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا اتنی چلاکی دکھا سکتا ہے۔ یہ myth ہے۔ انٹیلیجنس کا جو لفظ ہے وہ چلاکیوں سے ہی منسوب ہے، کہ انٹیلیجنس آپ کو ایک کوئک ریمیڈی، ایک جگاڑ دے سکتی ہے۔ آپ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو کس قدر تیزی سے آپ نکلتے لیکن ہیں۔ سر وہ جگاڑ جو ہے وہ اس نے لرن کیا ہوگا نا کہ نہیں، وہ کریٹیو ہوتا ہے، وہ اس کو ایک دم ایک کوئک فکس سلوشن ملتا ہے، اور یہ جو ذہانت ہوتی ہے یہ دوسرے جانداروں میں نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، اور دوسرے جاندار جو ہیں وہ اپنی جبلت کے تحت، ہارمونز کے تحت، نیورو ٹرانسمیٹرز کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان ان سب چیزوں کو بھی استعمال کرتا ہے جو دوسرے جاندار استعمال کرتے ہیں، پر انسان پھر اشرف المخلوقات چونکہ اس میں سے ہے، تو انسان اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کر کے وقتی مسئلے حل کرتا ہے۔ مطلب وہ انٹیلیجنس وہ ہے جو مصیبت سے آپ کو
क्विकली निकाल दे, और बाज़ औक़ात हम उसके अंदर ट्रैप भी हो जाते हैं क्योंकि कोई जुगाड़ होता है जिससे हम वक्ती तौर पर निकलते हैं। आपने घरों में देखा होगा माचिस की तीली से एक बिजली की तार को फिक्स किया गया होता है जो कि ख़तरनाक है, लेकिन वो कहते हैं एक फ़कत माचिस की तीली से काम चल रहा है तो चलो चलाई रखो। इसका मतलब इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। बोथ वेज जा सकती है। इंटेलिजेंस मॉरल चीज़ नहीं है, अक्ल मॉरल चीज़ है। जैसे कोई इंसान अगर चोरी करता है और पकड़ा नहीं जाता तो ये इंटेलिजेंस की निशानी तो है ना कि नेचुरली कि अगर ये जो कुछ भी कोई भी काम अच्छा या बुरा दोनों किए जा सकते हैं इंटेलिजेंस की लेकिन मदद सर हम तो से। इंटेलिजेंस तो वैल्यू न्यूट्रल है ना, आप इंटेलिजेंस को जहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वहीं इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इंसान को ये बताए कि क्या, यानी विजडम की जो विजडम जो है वो ठीक और गलत का फैसला करने में मदद देती लेकिन हम तो ये अक्सर सुनते हैं, कहते हैं कि ये काम ज़रा इंटेलिजेंटली करना। ये मिसनोमर है ना, लोग इंटेलिजेंस की बात आमतौर पर करते हैं लेकिन कई दफ़ा वो इसको विजडम से कंफ्यूज करते हैं, जैसे हम कभी ब्रेन को माइंड से कंफ्यूज करते हैं। तो इंटेलिजेंस वैल्यू न्यूट्रल है, आप इसका बेदरेग इस्तेमाल दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन अक्ल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, वो आपको अच्छे और बुरे का सबक देती है। तो इस तरीके से आप जो है जब विजडम के ज़रिए ऑपरेट कर रहे होते लेकिन हम तो इसको इंटेलिजेंस को इतना हाई रेट करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों को, कहते हैं ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और साथ ही ये बात जब हम यूज़ करते हैं तो उसका कद कितना बढ़ जाता है। देखिए क्वालिटी ना है, तो ये करेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस जो होती है जो कि प्रीडिस्पोज है, और हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। जहानत जो है वो हमें जीन्स में मिलती है, किसी के हिस्से कितनी आती है, किसी की, तो ये बढ़ती नहीं है ये प्राइड की बात। लेकिन अगर आपको नुकसान हो रहा है आपकी इंटेलिजेंस से तो फिर अक्ल को बढ़ाने वाले अच्छा, वैसे इक़दामात मुझे करने- जब कोई कहता है अपने बच्चे के बारे में बताता है कि उसने He is ये very कहा, intelligent. उसने ये किया, जैसे आजकल वालिदैन को बहुत शौक़ है, वो बच्चों को बड़ा प्रोफेसर सा बना के रखते हैं, बल्कि ऐसे बच्चों को उमूमन टीवी शोज़ में भी पेश किया जाता है जो 10-11 साल की उम्र में 70-75 साल के प्रोफेसरों की तरह बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये हेल्दी साइन नहीं है। जब मुझे कोई कहता है कि उनका बच्चा अव्वल आया है या वो बहुत इंटेलिजेंट है या वो इस तरह की बातें कर रहा था 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, तो मैं कहता हूँ इट इज़ नॉट ए गुड न्यूज़, इस बच्चे का ख्याल रखें। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ कि एक लॉ ऑफ एवरेजेस है, वही नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको कोई भी बच्चा टीन एज में लॉ ऑफ एवरेजेस से बहुत ऊपर नज़र आता है और उसकी एनर्जी भी बहुत हाई है, तो ये अच्छी खबर नहीं सर है। ये आप लोगों के बेसिक नज़रियात को अटैक कर रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बीइंग पेरेंट्स हमारी तो ये ख्वाहिश होती है। देखिए, बेसिक नज़रियात को अटैक नहीं कर रहे, उनको बेसिक नज़रियात की तब्दील कैद करने। से निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे नज़रिया गलत है। बुनियादी नज़रियात को मुक़य्यद किया जाता है, उसकी पहले से ही बाउंड्रीज़ सेट कर दी जाती है कि नज़रियात के इस दायरे के अंदर रह के आपने ज़िंदगी गुजारनी है। एक रिंग बना दिया जाता है और उस रिंग से अंदर रहते हुए उसमें ख़राबी है। नेचुरली बहुत ख़राबी है, क्योंकि जिस चीज़ को फलने फूलने की ज़रूरत है, जिस चीज़ को नशो नुमा की ज़रूरत है, देखें हमारे पेरेंट्स ने भी जो नज़रियात हमें दिए और वो उन्होंने बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारी, अब वो अगर नेक्स्ट जनरेशन जो है उन्हीं नज़रियात पे अमल करे तो आपके ख्याल में ख़राबी है? नहीं, देखें ना, नेक्स्ट जनरेशन ने तो आगे बढ़ना होता है और नेक्स्ट जनरेशन किसी हद तक आगे बढ़ती भी है, पर जितना आगे बढ़ सकती है नेक्स्ट जनरेशन उतना बढ़ने नहीं दिया जाता। चलें, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। गुजरात के करीब एक इलाका है जहाँ पे एक बुज़ुर्ग आके तो उन्होंने आस्ताना आलिया बनाया, उनका नाम था दौले शाह।
تو وہاں جب وہ آئے تو اس وقت کے رواج کے مطابق خواتین نے جانا شروع کیا کہ دعا کریں کہ ہمارے ہاں اولاد ہو. جی. تو جن کے ہاں اولاد ہو جاتی تھی تو وہاں یہ رسم پڑ گئی کہ وہ اپنا پہلا بچہ جو ہے وہ آستانہ عالیہ پہ چھوڑ جاتے تھے. پھر وہ دنیا سے گزر گئے تو مجاور آ گئے. تو یہ رسم چلتی رہی. جو خواتین وہاں آ کے دعا مانگتی تھی، بچہ ہوتا تھا تو وہ پہلا بچہ وہاں چھوڑ جاتے تھے. پھر یہ ایک روایت بھی ہے کہ وہ جو بزرگ تھے ان کو پرندوں اور جانوروں کا بڑا شوق تھا، اور وہ پرندوں اور جانوروں کے سر پہ ایک چھوٹی سی مٹی کی ہنڈیا سی چڑھا دیتے تھے، ٹوپی سی پہنا دیتے تھے. یہ ان کا ایک انداز تھا. لہٰذا اس انداز کی تقلید میں جو بچے وہاں چھوڑ جاتے تھے لوگ، تو ان کے سر پہ بھی ایک لوہے کا اسی طریقے کا جال سا بنا ہوا سر پہ پہنا دیا جاتا تھا 2-4 سال کی عمر میں. تو اس جال کی وجہ سے، لوہے کے رنگ کی وجہ سے یا حصار کی وجہ سے ان کا جو سر ہے وہ چھوٹا رہ جاتا تھا اور ان کی باڈی گرو کرتے کرتے بڑی ہو جاتی تھی. کیا آپ نے کبھی ایسے لوگ دیکھے جن کو سر چھوٹا اور وہ 3-4-5 کے گروپ میں مارکیٹوں میں مانگتے پھرتے ہیں؟ جی جی بالکل، ان کے ساتھ بہت سی سٹوریز اٹیچ ہیں. انہیں دولے شاہ کا چوہا کہا جاتا ہے، جن کی جو برین کی گروتھ ہے اس کو روک دیا گیا، اور کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ان کو پھر بیک منگوا کے تو وہ یوز کرتے تھے. تو 1960 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پابندی لگا دی کہ کوئی اپنا بچہ جو ہے وہاں چھوڑ کے نہیں جائے گا. لیکن آج تک وہ سلسلہ ویسے ہی چل رہا ہے، اور وہاں سے ٹولیوں کی شکل میں روزانہ صبح بچوں کو لے جایا جاتا ہے. اب وہ بچے نہیں ہوتے جن کو لے جایا جاتا ہے، وہ 20-22-24-25 سال کے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں. تو ان کو گروپس کی شکل میں مارکیٹوں میں لے جایا جاتا ہے اور وہ بھیک مانگتے ہیں. تو یہ ان کی جو فزیکل گروتھ چند سال کے لیے روک دی جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ ہٹا دیا جاتا ہے لوہے کا حصار تو گروتھ اب نہیں چلتی. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف گورنمنٹ کو زیادہ سخت سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے تمام کام جس میں انسانوں کو ہینڈی کیپ کیا جاتا ہے تو اس پہ سخت سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں پسماندہ ملکوں میں، دنیا بھر میں جو پسماندہ ملک ہیں، وہاں کیا نظریات کی نشو و نما روکنے کے لیے اسی طرح کا ایک حصار نہیں بنا دیا جاتا لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنے نظریات کی نشو و نما نہ کر سکیں، وہ کچھ ایسے نظریات کے پابند ہوں جو انہیں دے کسی دیا قاعدے سے تو آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا نا. دیکھیں جس طرح مختلف ملک ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اس کے تحت وہ چلتے ہیں. اگر آپ ان کو پھلنے پھولنے دیں تو پھر تو ایک قیاس نہیں پیدا ہو رہے گا. نہیں، قیاس تو تب پیدا ہوگا جب آپ اسے کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں بنائیں گے. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، جیسے امریکہ ہے جو جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ نظریات جو ہیں وہ جو بھی کوئی اپنانا چاہتا ہے اپنا لے. اس میں کچھ قباحتیں بھی ہیں جو کہ اس طرح کی مادر پدر آزادی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے ان قوتوں کو سائیڈ لائن کر دیا جو نظریات کی گروتھ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، اور جو سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ نئے نئے نظریات وہاں ابھرتے ہیں، جس سے کہ آج دنیا بھر میں انسان بڑے اونچے مقام پہ کھڑا ہے اور بہت اس کے لیے زندگی گزارنے میں آسانیاں ہو گئی ہیں. اور پھر کینیڈا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہے، یورپ کے کچھ ممالک ہیں جنہیں فرسٹ ورلڈ یا سیکنڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، اور پھر ایک تھرڈ ورلڈ ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے، جس میں بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور افغانستان اور یہ جو افریقہ کے ممالک آ جاتے ہیں، ان میں جو انسانوں کے نظریات کے اوپر قدغن ہے وہ آپ کو اسی طرح کا منظر پیش نہیں کرتی
کہ جیسے دولت شاہ کے چوہے. دولت شاہ کے چوہے، اور جس کو ہم بہت بری طرح کنڈیم کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی نشو و نما پہ جو اس طرح کے حصار بنائے جاتے ہیں اور ان کو گرو نہیں کرنے دیا جاتا. جیسے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے کہ جہاں اس قسم کی قدغن بہت زیادہ ہے اور وہاں لوگوں کو گرو کرنے کا یا مینٹلی نشو و نما پانے کا موقع نہیں ملتا، خاص طور پر خواتین کو. تو آپ دیکھیے کہ وہاں کس قدر تکلیف اور پسماندگی کی زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کن مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کے اندر مینٹل ڈس آرڈرز کتنے زیادہ ہیں افغانستان میں، اور منشیات اور الکوہل اور ان چیزوں کا، ڈرگز کا جو استعمال ہے سب سے زیادہ ہے، اور وہیں پھر دنیا میں اصل بھی میں ہے. اس نظریات کو کنفیوز کیا جاتا ہے ود یور ریلیجن. سو لوگ چاہتے ہیں کہ ان نظریات کو آپ کسی دائرے میں لے کے آئیں، لائک مذہب کا دائرہ ہے یا کسی ترقی کا دائرہ ہے یا کسی کا. تو یہاں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے اس میں جو بیسک پرابلم آتی ہے وہ آپ کے ریلیٹڈ ٹو یور نظریات آف ریلیجن ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریلیجن ایک اینٹی ہے. ریلیجن کے بنی نوع انسانیت پہ بڑے کرم ہیں، بہت مہربانیاں ہیں، اور ریلیجن آج بھی دنیا میں انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، افغانستان ہو یا امریکہ ہو. اصل چیز ریلیجن کا معاملہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کسی ضد پہ اڑ جانا، کچھ نظریات کو مقدس بنا کے ان کے اندر تبدیلی برداشت نہ کرنا. دیکھیے امریکہ میں بھی چرچ ہے، امریکہ میں بھی کلیسا ہے، اور وہ آزادانہ کام کرتا ہے، اور کلیسا جو ہے اس کے شب و روز میں کوئی دخل نہیں دیا جاتا. اسی طریقہ سے امریکہ میں جو آزادانہ نشو و نما ہے، جو سائنٹیفک خیالات ہیں، اس میں کلیسا دخل لیکن نہیں سر دیتا. مذہب جو ہے وہ کچھ نظریات پہ تو آپ کی قدغن لگاتا ہے. نہیں، مذہب قدغن لگاتا ہے، بسم اللہ. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے 98% ممالک ایسے ہیں جو کہ سیکولر ہیں، اور وہ مذہبی نظریات کی زیادہ آزادی دیتے ہیں ان ملکوں کی نسبت جو سیکولر نہیں ہیں، جہاں مذہبی نظریات کی آزادی نہیں ہے وہاں. جی، نظریات کو تبدیل کرنے میں نا انزائٹی بھی بہت. پہلی بات تو پکے اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس وقت سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہڈیوں جب ہم ہوش و حواس میں نہیں ہوتے ہیں، یعنی تو بچپن آزادی سے. ہونی چاہیے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کے نظریات کی آزادی ہونی چاہیے، چاہے وہ مذہبی نظریات ہوں یا لیکن سائنسی مذہب آپ نظریات. کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ایٹ لیسٹ جو پریویلنگ ہے اس میں یہ فکس آئیڈیا ہے کہ مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. دیکھیے آپ ایسے ممالک کو دیکھیے جو سیکولر ممالک ہیں، وہاں ہر بندہ مذہبی آزادی انجوائے کرتا ہے، اور جو ممالک سیکولر نہیں ہے، ریلیجس ممالک ہیں، وہاں آپ کو ایون عبادات کی آزادی حاصل نہیں ہے. آپ ذرا پچھلے 30-35 سال پہ غور کیجئے. آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے مسجدوں کے باہر جمعے کی نماز کے موقع پر پولیس اور فوج کی زیر نگرانی لوگوں کو باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھا ہے، کیونکہ جو لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے تو کوئی اور لوگ تھے جو وہاں آ کے بم دھماکے کرتے تھے. تو مجھے بتائیے کہ زیادہ تر سیکولر ممالک ہیں جہاں مذہبی آزادیاں ہیں، یا زیادہ تر مذہبی ممالک ہیں جہاں مذہبی آزادیاں ہیں؟ یوں نظریہ ہے کہ ہمیں نظریات کو یعنی بالکل آزادی کے طور پر لینا چاہیے. لوگ اتنے فکس مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ دے کین ناٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہمیں اپنے نظریات کو بالکل بھی درست، کوئی کیونکہ یہ ہمارے ٹرانسفر ہو رہی ہے، یہی بات ہو رہی ہے
बहुत एक हमें लगता है कि ये कोई ये नो गो एरिया है, जी। यानी इसको हमने जी, नहीं हमें छुआ। जो बना बात दिया हमने की कि अगर आप किसी की ब्रेन की ग्रोथ को रोकते हैं और उसको हर कोई कंडेम करने के लिए तैयार है, तो अगर कोई किसी के माइंड की ग्रोथ को रोकता है तो क्या आप उसके बारे में कुछ कहना पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि जो माइंड की ग्रोथ है उसमें ये कहीं खौफ पिन्हा है, जो हमारा आज की बातचीत का मेन मौजू भी है, कि उसमें ये खौफ है कहीं पिन्हा कि अगर ख्यालात की आज़ादी दी गई गई तो कुछ तो हो, हमारा जो नज़रिया है वो पिट जाए। वो पिट जाएगा। तो जो लोग अपने नज़रियात के बारे में इतने Possessive है। स्टबन या पजेसिव होते हैं, एक्चुअली वो अपने नज़रियात का एहतराम नहीं करते या अपने एक पहलू है। नज़रियात को सालिम नहीं ये समझते। एक पहलू है और बहुत जो लोग अपने solid- नज़रियात के बारे में बहुत पुरएतमाद होते हैं, वो अपने नज़रियात के इर्द गिर्द हसार कायम नहीं करते। एग्जैक्टली देखिए, जिस तरह जब लाउड स्पीकर आया था उससे मज़हब को कितना खतरा था। हाँ, जैसे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कोई ना कोई सबसे यानी कॉमन जो बहाना है वो ये है कि इससे जॉब्स ख़त्म हो जाएंगे। मुझे ये बताइए कि जब हवाई जहाज़ आया तो ट्रेनों और बसों का कारोबार बंद हो गया? नहीं, वो उसका जो खोती रेडी चलती थी और जो टांगे चलते थे और जो ऊँट चलते थे उनका कारोबार ख़त्म हुआ। नहीं, अपने अपने जगह पे सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं। जिस चीज़ की जितनी, मुझे बताइए, ऑटोमेशन जब होती है तो क्या बाकी छोटी मोटी दुकानों पे कोई कारोबार नहीं होता? जब होम डिलीवरियां होती हैं तो क्या लोग जाके शॉपिंग नहीं? वो तो यू कभी भी नहीं हैव हो सकता। मोर ऑप्शंस नाउ देन एवर। फियर इज द बेसिक रीजन, मुझे लगता है एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कि फियर किसी भी एक्सपोजर को, कोई भी, यानी अनजाना अगर वो खौफ। हमारे फायदे की चीज भी है ना, फियर जो है वो हमारा दोस्त होता है। हमें कुछ काम करने के लिए आमादा फियर करता जो है। हमें मोहतात रहने के लिए कहता है, लेकिन जो खौफ होता है, ये जो मसनूई Killing डर होता है, जो एक जाली डर होता है, ये है जो हमें जमूत तारी करके रोक देता है किसी काम को। जाली डर है, ये नहीं, सच्ची डर है। हकीकी डर है, हकीकी डर है, फियर है। सर ये ब्रेक, जी। अगर आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर फियर और फोबिया पे हम बात करें। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डर या किसी खौफ का शिकार होते हैं। अब ये डर खौफ दोनों अल्फाज आगे पीछे अक्सर इस्तेमाल होते हैं। कहीं पे डर होना हो तो वहाँ पे खौफ इस्तेमाल होता है, कहीं पे खौफ होना हो वहाँ पे डर इस्तेमाल होता है। ये डर और खौफ है क्या सर? डर खौफ एक चीज़, इसमें बहुत की ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ बहुत भली है और दूसरी चीज़ बहुत भयानक है। डर जो है वो हमारा दोस्त होता है और ये हकीकी चीज़ है। जहाँ मोहतात रहने की ज़रूरत होती है तो हमारे दिमाग में ये एक मरकज़ होता है जहाँ हम असेस कर सकते हैं कि ये नफ़ा वाली चीज़ है कि नुकसान वाली चीज़ है, या इससे हमें कोई फौरी तकलीफ़ तो नहीं पहुँचने वाली और फौरी कोई कदम उठाने की ज़रूरत तो नहीं। तो ये डर है। खौफ एक मसनूई डर है
اب اسے ڈر تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن کیفیت وہی عام بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پر وہ ڈرتا ہے. جیسے اگر کوئی آپ کے سامنے زندہ سانپ لہراتا ہوا جا رہا ہو فرش کے اوپر جہاں آپ موجود ہیں، تو آپ کا ڈرنا جو ہے وہ بالکل نارمل بات ہے، آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن اگر ٹیلی ویژن سکرین پر سانپ بل کھاتے ہوئے جا رہا ہے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ کا سانس رک جاتا ہے، یا پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یا آپ فریز ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ خوف ہے. سر اس کو فوبیا کیا ہے دین؟ ایک ہی چیز، یعنی خوف اور فوبیا ایک ہی بات ہے، اور فیئر اور ڈر ایک ہی چیز ہے. اب فوبیا ایک ایسی چیز ہے، ارریشنل ہے نا، منطقی نہیں ہے، منطق اس کے خلاف ہے. جیسے کہ آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ لوگ کار میں سفر کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. جبکہ منطق یہ کہتی ہے کہ تمام سفر کے جو طریقے ہیں اس میں سے جو ہوائی جہاز کا سفر ہے وہ سب سے محفوظ سفر مانا جاتا ہے. یعنی اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں، اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں. لیکن آپ کسی کو لیکچر دے کے اس چیز پہ قائل نہیں کر سکتے کہ وہ ہوائی جہاز پہ چڑھنے سے خوف نہ کھائے. آپ کسی کو اپنا ایکسپیرینس بتا کے دھکا دے کے بھی آپ کسی کو جہاز میں نہیں بٹھا سکتے. یعنی نہ تو لیکچر سے مسئلہ حل ہوگا، نہ زبردستی ہوائی سفر کرانے سے مسئلہ حل ہوگا. یہ کوئی ان بٹوین چیز ہے. جہاں فوبیاز ہوتے ہیں وہاں آپ نے لیکچرز اور زبردستی کے درمیان جو اسپیکٹرم ہے، جو بہت بڑا اسپیکٹرم ہے، جس میں آپ کسی کو وہ کام ہوتے ہوئے دکھا سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتا. آپ کسی کو دکھا سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ وہ کام کتنی آسانی سے کر رہے ہیں. آپ کسی کو اس کام سے فیملیئر کر دیں تو اس کو آسانی ہوگی. جیسے کہ اگر کوئی بندہ لفٹ میں بیٹھنے سے گھبراتا ہے تو وہ لفٹ کے باہر کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ دیکھتا رہے کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہ کرے، کرسی پہ بیٹھ کے دیکھتا رہے. یا ایئرپورٹ جا کے تو فلائٹوں کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اور لوگوں کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھتا رہے، تو اس کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ عملی طور پر لفٹ میں بھی بیٹھ لے گا اور جہاز میں بھی. اس کا مطلب یہ ذہنی اختراع ہے، یہ حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوتا. کا نا فوبیاز میں برین آپ کا ایگزیجریٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو تھریٹن کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی فوبیا میں ہوتے ہیں تو وہ برین کے کیمیکل ایسے جنریٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو تھریٹن فیل کے، جیسے سائرنز بجا دینا. اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ کچھ خراب ہونے والا ہے، کچھ ہو جائے گا تو کچھ ہو کے ہی رہے گا. اور ایکسپوئر جو ہے، جیسے بھی سر کہہ رہے تھے نا کہ فوبیاز کا اینٹی ڈاٹ ہی ایکسپوئر. اور کیا ضروری ہے اچھا، کہ اس کوئی میں ایکسپیرینس جو خوف ہے یہ ابھرتا ہے نیچے سے، یعنی اینیمل برین سے، لمبک سسٹم سے، دماغ کا جو حصہ ہے. اور جو ڈر ہے وہ ابھرتا ہے آپ کے جو فرنٹل پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جہاں سوچ بچار پائی جاتی ہے، جہاں فہم و فراست پائی جاتی ہے. تو وہاں وہ کیمیکلز کے زیر اثر خوف نہیں ابھرتا، بلکہ آپ کے جو سافٹ ویئرز ہیں، جو تھاٹ پروسیسز ہیں، ان کے تحت جو ہے وہ ڈر سامنے آتا ہے، اور آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا ایکشن ڈیزائن کرتے ہیں. جبکہ خوف جو ہے وہ اینیمل برین سے آتا ہے اور آپ اسے ایویلیویٹ نہیں کر سکتے. وہ اوور ویلم کرتا ہے، وہ آپ کو فریز کر دیتا ہے، وہ اوور ویلم کر دیتا ہے. تو اس میں 3 ریئیکشنز ہو سکتے ہیں کہ ایک تو آپ لڑیں گے، دوسرا یہ ہے کہ آپ بھاگیں گے، اور تیسرا کہ آپ جمود طاری ہو جائے گا، آپ پہ رک جائیں گے آپ. یعنی تینوں طریقے جو ہیں یہ اینیملز کے اندر بکثرت پائے جاتے ہیں، اور انسانوں کا جو طریقہ ہے وہ ان تینوں سے ہٹ کے ہوگا ہمیشہ، یا ہونا چاہیے. یوں کہہ لیجئے کہ وہ سوچ بچار کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی حل نکال سکتے ہیں، اور انسان ہمیشہ سے حل نکالتا رہا ہے، اسی لیے اس کے حالات دوسرے جانداروں سے بہت بہتر ہیں.
کہ کسی انسان کے ایکسپیرینس میں کچھ برا ہوا ہو تو تب وہ خوف بنے گا، یا خوف ویسے بھی آ سکتا ہے؟ خوف جو ہے انسان خود سے بھی محسوس کر سکتا ہے، اور خوف ایک ون ٹائم انٹینس ایکسپیرینس سے بھی ہو سکتا ہے. ون ٹائم خوف کسی سنی سنائی بات سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی آپ کو واقعہ سناتا ہے، کوئی بندہ ایک ون ٹائم کوئی کہانی سناتا ہے جس کا راوی بھی وہی ہے اور اس کا وٹنس بھی وہی ہے، اور آپ جب وہ ایک دفعہ کا واقعہ سنتے ہیں، کوئی بندہ آ کے سناتا ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے آپ کے مائنڈ میں، وہ دوست ہو سکتا ہے، وہ ماں باپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ جس کا آپ کے اوپر کوئی اثر و رسوخ ہے، جب وہ ایک کہانی سناتا ہے تو وہ کہانی بذات خود خوف کا منبع بن سکتی ہے. یہ سر میں نے ابھی ریسنٹلی ایکسپیرینس کیا کہ میں امریکہ گیا تھا، شکاگو جو ان کی لیک ہے اس کے کنارے پھرے، تو میرا دوست ایک ساتھ تھا میرے، تو میں بڑی آسانی سے وہ لیک کے قریب جا کے تصویریں کھنچوا رہا تھا. وہ ہی واز فرائٹنڈ ٹو سی دیٹ، اور میں اس کو زبردستی اس کے قریب کرنے دی یار تصویر لے لیں، لیکن ہی واز ناٹ ریڈی ٹو ڈو اٹ. آئی کوڈ سی دا فیئر ان ہز آئیز. اور پھر میں نے کئی دفعہ اس کو کافی قریب جا کے پھر جو اپنے ساتھ کھڑے کر کے تصویر کھینچی، تو آہستہ آہستہ تھوڑا اس میں فرق پڑا. دیکھیے کئی چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں. جب بھی کسی کو خوف ہوتا ہے تو جیسے مثال کے طور پر کسی کو خوف ہے کہ وہ ایک بہت مصروف سڑک کو کراس نہیں کر سکتا، اس کو اس کے خیال سے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو آپ اسے مجبور کر کے کھینچ کے اسی سڑک کو پار کرانے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ اس کو پہلے کوئی ایسی سڑک پار کرانے کی کوشش کریں گے جہاں کوئی ٹریفک ہی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ آپ 1 to 10 کے اسکیل پہ 10 مختلف سڑکیں آپ چن لیتے ہیں، اور اس کو ایک گریجول پروسیس کے تحت پہلے اس سڑک سے گزارتے ہیں جہاں کوئی ٹریفک نہیں، اور پھر جہاں اکا دکا کوئی موٹر سائیکل آتی ہے، پھر وہ سڑک جہاں کچھ ٹریفک ہے، تو کرتے کرتے آپ اس کو اس مصروف سڑک پر سے بھی کراس کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے یہ سنیک ہینڈلنگ ہے، جو ہم کبھی کبھی یہ فنکشن کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں جس میں سنیک ہینڈلنگ کی مدد سے ہم لوگوں کے خوف دور کرتے ہیں، تو لوگ ایک 3-4 گھنٹے کے اندر اندر ساری منزلیں طے کر لیتے ہیں کہ پہلے وہ سنیک کو شیشے کے باہر سے دیکھتے ہیں، جس کمرے میں سنیک ہوتے ہیں اس کو اس کمرے میں شیشے کے باہر سے دیکھتے ہیں، پھر وہ شیشے کے اندر دروازے سے آ جاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں تو پھر جہاں شیشے کے چھوٹے کیجز میں سانپ ہوتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا وہ ڈھکن کھول کے دیکھتے ہیں، پھر وہ اس کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، وہ بھی دم والی جگہ پہ، اور 3 گھنٹے کے اندر اندر وہ یہ انہوں نے سن کے ہی جو ہے نا تھوڑی سی تو کیونکہ وہ سانپ ہوتے ہیں جن کا زہر نکلا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. سانپ کا ایکچولی کچھ چیزیں ایسی ہیں، سانپ ایک سمبل ہے اس کا کہ وہ لگتا ہے جیسے سانپ ہمیشہ جو ہے وہ فیٹل ہوگا. فیٹیلٹی اینڈ اسنیک از سینونیمس. ہمارے دماغ نے یہ بات سیکھ لی ہوئی ہے. لیکن یہ طریقہ کار جو تھا ڈاکٹر ایلبرٹ بینڈورا، جو پچھلے 100 سال میں دنیا کے 4 بڑے سائیکیٹرسٹ میں سے ایک تھے، اور 2021 میں ان کا انتقال ہوا. وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں 57 ایئرز پڑھاتے رہے، پروفیسر امرائٹس تھے، اور انہوں نے کچھ بہت ہی شاندار کام کیے تھے. ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ لوگوں کے فوبیاز کیسے دور کیے جائیں، اور اس میں ان کی ٹیکنیک تھی کہ وہ لوگوں کو 3 گھنٹے کے اندر اندر جن کو سانپ کا شدید خوف ہوتا تھا تو ان کو اس قابل کر دیتے تھے کہ وہ خوف دور ہو جائے اور سانپ کو وہ اپنے گلے میں یا گود میں بٹھا سکیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو ان کا خوف کا جو سینٹر ہے وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے. تو پھر ان کو اگر فلائنگ کا فوبیا ہے تو وہ بھی ختم، اگر کسی خاتون کو کاکروچ کا فوبیا ہے یا چھپکلی کا فوبیا ہے تو وہ بھی ختم. تو یہ 3 گھنٹے میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے. ہم لوگوں نے 2005 سے 2011 تک اس کو جمعے کے جمعے ہم کرتے تھے، اور 3 فرائیڈیز پہ جو کوئی آتا تھا تو وہ کامیابی سے یہ خوف دور کر لیتا تھا.
پھر 2017-18 میں ہم نے اس کو ون ٹائم سیٹنگ میں کرنا شروع کیا، اور اب ہم پھر شروع کرنے والے ہیں کہ کسی کو بھی کسی چیز کا خوف ہے، irrational فیئر ہے، تو اس کا جو دماغ ہے اس میں جو فوبیا کا حصہ ہے، جہاں فوبیا پلتے ہیں، اس کو ڈی سینسٹائزیشن کرنے کے اور لیے. ایک ہی چیز پہ عمل کر کے پورے ہر چیز کے لیے فوبیا ختم ہو جائے گا. لیکن انسان بڑا دلچسپ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی کراہت والے کام کرتا ہو تو اس کو فوبیاز ہوتے ہی نہیں. سمجھنے والی بات کہ ایکچولی میں تو یہ کراہت والے کام کرنے سے فوبیاز جو ہیں وہ آپ نے دیکھے کہ گھروں میں جب کوئی چھپکلی یا کاکروچ کو نپٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کس کو آواز دی جاتی ہے؟ گھر کے جو میڈ ہے، جو ملازم ہے، اور جو گھریلو خواتین ہیں یا ملازم ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی چھپکلی ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، وہ جوتی پکڑتے ہیں، ٹھا کر کے مارتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن گھر کی بیگمات، گھر کے صاحب جو ہیں، ان کو اگر چھپکلی نظر آ جائے تو اگلے کئی گھنٹے ان کی طبیعت مقدر رہتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے جنگل کے زمانے میں انسان کی کافی ورزش ہو جاتی تھی اور اس کو خوراک ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی تھکاوٹ ہو جاتی تھی، تو جب یہ زمانہ بدلا، مہذب زمانہ آیا، تو لوگوں نے جم جانا شروع کیا، کیونکہ سارا دن تو ان کو کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی، تو انہوں نے جم ایجاد کر لیا. تو اب دنیا کے کچھ ممالک میں جم کے ساتھ ہی ایک ایریا ہوتا ہے جہاں ورزش کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ کچھ کراہت والے کام بھی ریچول کے طور پر کر کے چلے جاتے ہیں، جس سے کہ ان کی زندگی میں فوبیاز نہیں ہوتے، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایک فوبیا جو ہے انسان کو بہت ہینڈی کیپڈ کر دیتا ہے. یس. اور یہ بڑی کامن سی چیز ہے، جس میں سے سب سے کامن فوبیا جو ہے وہ فیوچر کا ہے. یعنی مستقبل میں کیا ہوگا اس کا خوف، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس کا خوف، اور کہیں ویسا نہ ہو جائے جس کو اس کا اندیشہ خوف. ہے دور دراز. اندیشہ ہے دور دراز کا، ان چیزوں کا خوف جن کی کوئی خاص پاسبلٹی نہیں ہوتی. اور جو آپ نے دیکھی نہیں. اب دیکھیے نا کہ روزانہ 10 لاکھ فلائٹیں ٹیک آف کرتی ہیں سیفلی، اور سیفلی لینڈ بھی کرتی ہیں، اور ان میں جو مسافر سفر کرتے ہیں ان میں سے 90% کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کیا آج جہاز گرے گا یا نہیں گرے گا. لیکن موٹر سائیکل پہ گھر سے نکلتے ہوئے، جس میں بڑے خطرات ہیں، یا کار پہ ٹریفک میں کار کو سٹیئر کرتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں عام طور پر، زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ حادثہ ہوگا. سیڑھیاں اترتے ہوئے کافی خطرہ ہوتا ہے کہ گر کے چوٹ لگ کے جان جا سکتی ہے، لیکن سیڑھیاں اترتے ہوئے لوگوں کو نہیں ہوتا. تو یہ جو غیر منطقی خوف ہوتے ہیں، ان کا تدارک ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری بہت ساری انرجی کھا جاتے ہیں. انکانشیسلی لوگ چیزوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو تو ایک فوبیا ہوتا ہے تو پھر دوسرا، پھر تیسرا. بات لوگوں کو بات چیت کرنے کا فوبیا ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی سے رستہ نہیں پوچھ سکتے. بعض لوگ سٹیج پہ بات نہیں کر سکتے، اور لوگوں کے کیریئرز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں انہی خوفوں کی وجہ سے، جن کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگ ان کے ساتھ گزارا کرنے کی پالیسی پہ چل نکلتے ہیں اوائیڈنس کے ساتھ. اس کو کلسٹروفوبک ہونا کہتے ہیں، یا یہ سوشل فوبیا میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں سے ملنے کا لوگوں کو بہت خوف ہوتا ہے، اور دماغ ایک جو اینیمل برین کا اوور ایکٹیو ہونا ہے اس پرٹیکولر پرابلم میں، تو وہ ایک ایسی سٹوری بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جیسے اسٹیج فوبیا میں تو اکثر جب کبھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسے پیشنٹ سے، تو وہ ان کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج پر میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، کہ یعنی اتنا ایک. مجھے اس سے یاد ہے، آپ دیکھیے، آپ کبھی ایم آر آئی مشین میں آپ دیکھا ہے یا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے ایم آر آئی مشین میں؟ ہاں، لوگوں کو وہ ٹائٹ سپیس ہونے کی وجہ سے. آئی ایم ون آف دیم، بینگ ٹیکنیکل پرسن، مجھے پتہ ہے سب کچھ، بٹ یو نو اٹس ویری ہارڈ. اور مجھے وین آئی تھنک اباؤٹ اٹ کہ میں دوبارہ ایم آر آئی کرواؤں کبھی، تو گوز بمپس اینڈ یو نو آئی فیل سفوکیٹڈ. اصل بات یہ ہے کہ جیسے لوگ
اپنے مسلس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, صحت مند رکھنے کے لیے جم جاتے ہیں, تو لوگ اپنے آپ کو خوف سے پاک رکھنے کے لیے بھی ایسی جگہوں پہ جا سکتے ہیں جہاں ان کا خوف دور ہوتا ہے. جیسے ایسی جگہ جیسے جھولا ہوتا ہے بچوں کا, تو بڑے اس میں بیٹھتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے خوف سیکھ لیے ہوتے ہیں اور بچوں نے خوف نہیں سیکھے ہوتے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے اگر ہمیں ایکسپوئر ملے تو پھر ہمیں خوف نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات وہی ہے, اگین میں کہوں گا کہ ڈر اور خوف کو علیحدہ سمجھنا, بالکل ویسے ہی جیسے کہ شیم اور گلٹ کو دو مختلف چیزیں سمجھنا. جیسے گلٹ ہوتا ہے تو وہ اچھی چیز ہے, اس سے آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور تلافی لیکن اگر کرتے ہیں. کوئی آپ میں انڈیوس کرتا ہے یہ گلٹ, تو دین اٹ از ناٹ رائٹ. وہ دوسرے کے اوپر, تو اگر وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے آپ میں گلٹ انڈیوس کرتا ہے تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن اگر خود آپ کو گلٹ ہوتا ہے کسی چیز پہ, جینون گلٹ ہوتا ہے, ایک تو پیتھولوجیکل گلٹ ہے جو کہ خام خواہی ہوتا ہے, مطلب کچھ کیا نہیں دنیا ہے. کے دور پار کسی ملک میں کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے گلٹ ہوتا ہے کہ آپ کوکا کولا کیوں پی رہے ہیں. تو مطلب یہ جو ہے پیتھولوجیکل گلٹ ہے. لیکن ایک نارمل گلٹ کے کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا آپ نے اور آپ کہتے ہیں ہم سوری, آپ کو چوٹ تو نہیں لگی, میں کچھ دبا دوں آپ کے پاؤں کو, تو یہ اس قسم کا گلٹ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے ہوتا ہے, تو یہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اور معافی تلافی اور اضافی کے لیے کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم سوری اور میں آپ کا نقصان پورا کر دیتا ہوں اور یہ گلاب کا پھول ذرا میری طرف سے اضافی ہے. لیکن ایک شیم ہے کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور آپ اس پہ شیم محسوس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا کو کہیں پتہ نہ چل جائے, میں ذرا پیچھے ہو جاؤں, میں ذرا چھپ جاؤں, مجھے کوئی دیکھے نہ, اور آپ اجتناب کرنے لگتے ہیں زندگی سے, تو پھر یہ انہیلدی اور بیماری کی شکل ہے. تو جیسے شیم اور گلٹ میں فرق واضح کرنا ضروری ہے کہ شیم سے بچنے کی ضرورت ہے, گلٹ ایک ہیلدی ایک جذبہ ہے جو کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ سوشل جسٹس پہ اکساتا ہے. دوسری طرف خوف جو ہے یہ ایک جمود طاری کرنے والی چیز ہے, یہ آپ کی زندگی کو روک دینے والی چیز ہے. جیسے آپ کووڈ کے دنوں میں دیکھیں کہ بیماری کم اور خوف زیادہ ہو گیا تھا اور لوگوں نے اپنی زندگی کو بالکل روک دیا تھا, اور بعد میں جب واپس مڑ کے دیکھا تو ان کو لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی خوف کا شکار تھے, جبکہ معاملہ اتنا نہیں تھا. تو خوف جو ہے وہ ہماری زندگی کو محدود کرتا ہے, اور جیسے او سی ڈی ہماری زندگی کو, obsessive compulsive disorder جو ہے وہ ہماری زندگی کو جو ہے محدود کرتا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح ہم کسی او سی ڈی کی وجہ سے اپنی زندگی میں ہینڈی کیپڈ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں جو ریلیٹڈ, ڈاکٹر البرٹ بنڈورا جو ہیں وہ انہوں نے بڑا لاجواب جو کام کیا, اس میں سے سب سے جو لاجواب کام یا سب سے جو بہترین کام میں نے دیکھا ہے وہ ہے مورل ڈس انگیجمنٹ. مورل یعنی جسے ہم تعصب کہتے ہیں عام زبان میں, کہ جب ہم تعصب سے آپریٹ کرتے ہیں, کسی خاص وجہ سے کسی بندے سے تعصب کرتے ہیں, اس کے مذہب یا فرقے کی وجہ سے یا اس کی صوبائیت یا کسی علاقائیت کی وجہ سے یا اس کی کوئی ایتھنیسٹی یا کوئی بھی معاملہ ہو, تو جو ہم تعصب کرتے ہیں, تو انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا کہ اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے مورل ڈس انگیجمنٹ. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے 21 دن ان کے ساتھ انہیں شیڈو کرنے کا موقع ملا 1995 میں, جب وہ اپنا کلائمیکس کا کام کر رہے تھے. ابھی انہوں نے یہ مورل ڈس انگیجمنٹ کا کام شروع نہیں کیا تھا, جو کہ انہوں نے 2000 سے آنورڈز یہ کام کیا. 2021 میں اپنی وفات تک وہ ایکٹیو رہے, 96 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے وقتاً فوقتاً جو کام کیا وہ ساری دنیا میں پھیلا. اس میں جو سب سے اعلیٰ کام تھا وہ مورل ڈس انگیجمنٹ کا تھا, کہ کس طرح بعض اوقات بظاہر موریلٹی کے نام پہ آپ انگیج ہو جاتے ہیں اس میں,
اور کسی کو نقصان پہنچانے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی گلٹ نہیں ہوتا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے مورل اور آپ جسٹیفائی کرتے ہیں مورل انگیجمنٹ کا. تو مورل ڈس انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. جہاں ہمیں اپنے آپ میں یا کسی دوسرے شخص میں مورل انگیجمنٹ نظر آتی ہے, ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ انوسینٹ چیز نہیں ہے. جب ہمارے اندر یہ تعصب پیدا ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر یہ تعصب ہمارے اپنے گھر میں ہمارے اپنے نشے کے مریض کے خلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے گھر میں اگر کوئی الکوہلزم میں مبتلا ہے تو وہ ایک شودر سا بن جاتا ہے جی, اور وہ ایک پورے گھر کے لیے اسٹگمیٹک سی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور گھر کے تمام لوگ اس کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور گھر کے تمام لوگوں کی شدید تمنا ہوتی ہے کہ وہ شراب چھوڑ دے, اور اس شدید تمنا کے باوجود وہ ایک ایسا بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ شراب چھوڑ نہیں پاتا. میں آج ہی ایک پیشنٹ سے بات کر رہا تھا جو کوئی پچھلے 3-4 ویکس سے میرے ساتھ آؤٹ ڈور کاؤنسلنگ میں آ رہا ہے, اور وہ شراب سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس جمعرات کو وہ اپنے دوستوں کی دعوت میں چلا گیا, جو باربیکیو کی دعوت انہوں نے رکھی یہ کہہ کے کہ اس میں صرف باربیکیو ہوگا, لیکن اس میں صرف باربیکیو نہیں تھا, اور 6-7 دوستوں نے اس کو بلایا تو وہ چلا گیا. باربیکیو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. تو وہ اس نے سوچا تھا جاتے ہوئے کہ میں باربیکیو انجوائے کروں گا, لیکن وہاں جا کے تو اس نے شراب انجوائے کرنی شروع کر دی. لیکن میں نے اسے پوچھا کہ تم کیوں گئے تھے, تو کہنے لگا باربیکیو کے لیے. تو میں نے کہا نہیں, تم باربیکیو کے لیے نہیں گئے تھے, تم ان دوستوں سے ملنے گئے تھے جن کی نظر میں تم ادنا نہیں ہو. میں نے کہا کہ تمہارے پاس بہت کم چوائسیز رہ گئی ہوئی ہیں کہ کہیں تم جاؤ تو وہاں تمہیں برابر کا سمجھا جائے. سب سے بڑا ڈیلیما تو یہ ہے, لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میں نے کہا تم اپنے گھر میں وہ سٹیٹس انجوائے نہیں کرتے, تمہیں اس طرح نہیں دیکھا جاتا, اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس نظر سے تمہیں دیکھا جاتا اگر تم شراب نہیں پیتے ہوتے. اور چونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس میں شفا کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے خود مذاکرات کرو کہ جس طرح وہ ایک شدید خواہش رکھتے ہیں کہ تم شراب چھوڑو, تو اس کا ایک ضروری حصہ انکنڈیشنل ریگارڈ ہے. یعنی تمہیں برابر کا سمجھ لیں, اور بیمار ہونے کے ناطے تمہیں تھوڑا سا ایک احترام تھوڑا ایکسٹرا فری میں گریس مارکس کے طور پر دے دیں, تاکہ تمہیں شراب کی بیماری سے نکلنے میں کچھ آسانی ہو. میں نے کہا, کہتے نہیں سر میں گیا تھا باربیکیو کے لیے گیا تھا. میں نے کہا مجھے بتا دو کہ جیسے تمہارے حالات ہیں, اگر تم ایک ٹیلی فون کرتے تو گھر میں فوڈ پینڈا والے باربیکیو کا ڈھیر لگا دیتے. تم باربیکیو کے لیے نہیں گئے تھے, تم ان دوستوں کے ساتھ کچھ چند گھنٹے گزارنے گئے تھے جہاں کسی کی نظروں میں تمہیں ججمنٹ نظر نہ آئے, ریڈیکیول نظر نہ آئے, جہاں تمہیں انکنڈیشنل ریگارڈ نظر آئے. تم ان چند گھنٹوں کو انجوائے کرنے گئے تھے, اور باقی تم جہاں بھی جاتے ہو تمہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ تمہیں جو ایک دکھ ملتا ہے وہ انکنڈیشنل ریگارڈ نہ ہونے سے ملتا ہے. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو کہتا ہے پھر میرے گھر والے نو سمجھاؤ نا. میں نے کہا نہیں, یہ کام آپ نے خود کرنا ہے, آپ نے خود اپنے گھر والوں کو کرنا ہے. تو کہنا میری تو گل ہی نہیں مانتے. میں نے کہا نہیں, باوجود اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ مورلی انگیج ہوتے ہیں, جب تم سامنے آتے ہو اور وہ تمہارا ایکس رے کرتے ہیں کہ تم نے شراب پی ہوئی ہے کہ نہیں, بات وہ تمہاری بہت مانتے ہیں. میں نے کہا کہ عزت تمہاری کرتے ہیں, انکنڈیشنل ریگارڈ تمہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے, لیکن بات وہ تمہاری میں نے کہا کہ اگر تم ان کو کہو نا کہ بھئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ ساری رات, تو صبح سے میں شراب چھوڑ دوں گا, تو وہ سارے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں گے.
تو اگر تم ان کو یہ بھی کہو گے نا کہ میرے ساتھ انکنڈیشنل ریگارڈ دو مجھے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ تمہیں انکنڈیشنل ریگارڈ بھی دیں گے. اگر تم ان کو کہو نا کہ مجھے جج نہ کیا کرو، مجھے جب میرے پہ نظر ڈالتے ہو تو میرا ایکس رے نہ کیا کرو کہ میں نے شراب پی ہوئی ہے کہ نہیں پی ہوئی، پہلے اس نظر سے دیکھا کرو کہ میں آپ کا کیا لگتا ہوں، بعد میں جو ٹیسٹ ویسٹ کرنے ہیں، میرے لیبارٹری ٹیسٹ کرنے ہیں وہ کر لو. اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی مجھے ریڈیکیول مت کرنا. میں شراب کے نشے میں بدحواسی کرتا ہوں یا اہم کانہ باتیں کرتا ہوں یا فضول باتیں کرتا ہوں، وہ میری بیماری کا حصہ ہے. جیسے آپ کسی کی وومٹنگ کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کی کھانسی کو آپ جج نہیں کرتے، تو اسی طرح کسی بخار کو آپ بے عزتی کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک بیماری ہے. دے آر ویری آٹومیشن پہ بےزتی کرنا ان کے لیے بریک لینا مشکل ہو جاتا ہے. میں فکس کرنا ہوتا آپ بریک لے لیں. ہم بریک لیتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. ابھی بات ہو رہی تھی مورل ڈس انگیجمنٹ کی. تو یہ البرٹ بینڈیورا نے یہ پرپوز کیا 1999 میں. یہ ایک میکنزم جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی انسان جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے اپنے ان ایتھیکل اور ہارمفل بیہیویئر کو وداؤٹ گلٹ، یعنی گلٹ کا احساس، کوئی اس طرح کی چیز. سر یہ تو یعنی ان ایتھیکل بیہیویئر ہے اور اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے وہ کہ یہ بہت اچھا کام ہے. اب آپ سوچ لیں کہ آگے کیا ہوگا. ایوری ویئر. اور یہ ان لافل بیہیویئر بھی ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم باقی اسپریچول اس کو مورل میں ڈالیں، یہ ان لافل بھی ہوتا ہے، ان ایتھیکل ہارمفل. ہاں. لیکن آپ سوچئے کہ دنیا کے ایک حصے میں کوئی انسان اپنی زندگی کے 25 سال اس پہ صرف بہت بڑی کرتا ہے بات ہے. اور بات ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہاں تک بات پہنچتی ہے، یونائٹڈ نیشن میں بات گونجتی ہے اور پھر ملکوں کے قوانین میں تبدیلیاں آتی ہیں، تو دنیا ایک بہتر شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے. لیکن انڈیویجولی ابھی ہم بات تو بہت چھوٹے سفیر کی کر رہے ہیں. ہمارا واسطہ دنیاوں کو سنوارنے سے ہرگز اپنے آپ نہیں کو ہے. سنوارے. ہمارا واسطہ تو ایک چھوٹے سے یونٹ سے ہے جسے گھر کہتے ہیں، جس میں لوگ تڑپتے ہوئے آتے ہیں تکلیف کی وجہ سے اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت بے بسی محسوس کر رہے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ رک گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی رستہ ملے نشو و نما پانے کا، کھلنے کا اور خوشبو پھیلانے کا، ان کو کوئی موقع ملے. تو ہم تو اس چھوٹے سے یونٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم معاشرے کی بات نہیں کر رہے جہاں لوگ فرقہ واریت سے تعصب رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، یا مذہبی تعصب رکھتے ہیں یا کوئی جغرافیائی وجوہات سے تعصب رکھتے ہیں. ہم تو بات ایک چھوٹے سے گھر میں. ہاں سر، اگر آپ کے نظریات کسی سے مختلف بھی ہیں تو آپ اپنے نظریات پہ قائم رہ سکتے ہیں اور اس کو اس کے نظریات پہ قائم رہنے دے سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کیجیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا گھر ہے یا پھر ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ایک گھر سے بڑی اینٹی ہے. تو چھوٹے سے گھر میں جہاں ایک آپ کا لخت جگر ہے، ایک لوڈ ون ہے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، اور آپ جب بھی اس سے انگیج ہوتے ہیں مورلی انگیج ہوتے ہیں اور وہ اس چیز سے بدکتا ہے.
اور آپ کی تمنا کے برخلاف، آپ کی آرزو کے برخلاف وہ وہیں جاتا ہے جہاں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ جائے. تو ایسے میں مورلی ڈس انگیج ہو جانا کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، خصوصاً جب کہ آپ کے ذہن میں یہ شائبہ بھی پیدا ہو چکا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. اگرچہ پکا یقین لوگوں کو جلدی نہیں ہوتا، وہ اسے بیماری نہیں مانتے، وہ ہمیں کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہمیں تو یہ بہانے بنائے ہوئے نے کہ بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیسے آتے ہیں؟ آپ سمپلی ایک چھوٹے سے گھر کا تصور کریں جہاں 6-7 لوگ ہیں. گھر کا سربراہ یا کوئی ایک ممبر الکوہلک ہے یا ایڈکٹ ہے، یا گھر میں ایک بچہ یا بچی ہے جس کو کوئی نہ کوئی سائکیٹرک النس ہے. تو اس کے ساتھ جو مورلی جب آپ انگیج ہوتے ہیں کہ اس کی جو آپ کو صورت نظر آتی ہے، تو آپ اسے اپنے اصلی رشتے سے دیکھنے کی بجائے پہلے ایک نئے ججمنٹ سے دیکھتے ہیں، ایک سٹگما سے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کی شدید تمنا بھی ہے کہ وہ بدل جائے اور وہ آپ کے لیے اور اپنے لیے دکھ کا سامان پیدا نہ کرے. تو کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ از اٹ آسکنگ ٹو مچ کہ آپ اس کے ساتھ ایک برابری کا رشتہ دوبارہ استوار کر لیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بیمار ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انیبلنگ کریں یا اس کی نجائز خواہشیں پوری کریں یا اس کی ذمہ داریاں اٹھا لیں یا اس کے چیزوں پہ پردہ ڈالیں. بات صرف یہ کہ آپ کا دل جو ہے وہ کلین ہو جائے، یعنی روحانی طور پر دل آپ کا برابر ہو جائے اور آپ ایک انکنڈیشنل ریگارڈ سے اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں اور آپ دل کی بات بھی اس سے کر سکیں، آپ کھری سچی اور حق سچ کی بات اس کے ساتھ کر سکیں، آپ کے اندر کرج جو ہے عوض کرائے اور آپ اس سے کھل کے بات کر سکیں کہ اس کے پاس ایک بہترین چوائس ہے کہ وہ مدد حاصل کرے، علاج میں جائے اور دنگا فساد کیے بغیر علاج کے معاملے کو آگے بڑھایا جائے. تو یقینی طور پر ایسا بندہ جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ ایک بہترین انسان بن سکتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہترین انسان کیسے بن سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی نشے کے مریض ہوتے ہیں، چاہے وہ الکوہلک ہوں چاہے وہ ایڈکٹ ہوں، ان کی جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ بہت زبردست ہوتی ہیں. مورل ویلیوز ان کی ایسی، اگرچہ ان کے اعمال جو ہے اس سے میچ نہیں کرتے، ڈسکریپنسی ہوتی ہے جس کو آپ خوبصورت طریقے سے عیاں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے نظریات دیکھیں تو بڑے عظیم نظریات ہوتے ہیں. اور ونس ان کا یہ ہینڈی کیپ ختم ہو جاتا ہے نشے والا، تو ان کی جو مورل ویلیوز ہیں جو کہ پہلے ہی زبردست ہوتی ہیں اور وہ سطح پہ آ جاتی ہیں، تو وہ آپ کو ایک بہترین انسان کے طور پر فنکشن کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کے سارے گلے شکوے جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ آتا ہے جیسے مورل ڈس انگیجمنٹ، اس سے یہ خیال ابھر سکتا ہے کہ یہ شاید موریلٹی سے دور ہونے کی بات ہے. کیا یہ موریلٹی سے دور ہونا ہے یا موریلٹی کے قریب ہونا ہے؟ ایکچولی موریلٹی ایک الگ چیز ہے اور مورل ہونا ایک الگ چیز ہے، اور مورل انگیجمنٹ یا ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس ایک الگ چیز ہے. یعنی جو تعصب کی اینک ہے، جب ہم اس کو اتار دیتے ہیں اور کسی کو اپنے برابر سمجھتے ہوئے، ریگارڈ کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا اوریجنل رشتہ ہے اس کو پرائم موسٹ امپورٹنس دینی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارا نیا پرسیپشن یا نیا رشتہ کریٹ ہوا ہے پھڈے بازی کا، کیونکہ وہ نشہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، چونکہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، چونکہ وہ نقصانات کرتا ہے، دینگا مشتی کرتا ہے، تو ہم اس چیز کو اس کے کردار سے منسلک کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ اس بیماری کے عجیب و غریب سمٹمز ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں. ہم بہت ساری بیماریوں کے سمٹم سے واقف ہیں، جیسے کسی کو بخار ہوتا ہے تو ہمیں اچنبھا نہیں ہوتا، کھانسی آئے تو ہم انڈرسٹینڈیبل ہے، وامٹنگ ہو تو کوئی بات نہیں. یہ جو بیماری ہے اس کی جو علامتیں ہیں وہ یونیک ہے، حالانکہ یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ 10,000 سال پرانی بیماری ہے. یہ جو الکوہلزم ہے، یہ چونکہ الکوہل 10,000 سال پرانی چیز ہے تو الکوہلزم بھی اتنی ہی پرانی بیماری ہے.
اسی طرح دیگر بیماریاں بھی ہزاروں سال ہو گئے، لیکن جو پرسیپشن کریٹ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ صدیوں تک قائم رہتے ہیں اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو درست نہیں تھی۔ لہٰذا معاشرتی طور پر بھی جو مورل ڈس انگیجمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ آپ قبل از وقت جو ہے پری ججمنٹ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی ابھی کسی بندے نے اپنا رنگ نہیں دکھایا اور آپ نے پہلے ہی اسے جج اس کر کے دیا، کریڈینشلز پہ اس کو جج کر لیا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس سے اجتناب ہم سب کے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر جو گھر کا یونٹ ہے جس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جینس شیئر کرتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اور بھی بہت ساری اچھی چیزیں اور بری چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں، وہاں ہماری شدید تمنا بھی ہوتی ہے کہ ہمارا جو فیملی ممبر ہے وہ کسی بیماری یا مصیبت سے باہر آ جائے، اور اس شدید تمنا کے ساتھ ہمیں قربانی کیا دینی ہے کہ ہم اسے پھر اپنے جیسا سمجھ لیں۔ بھائی اتنی سی بات ہے کہ ہم پھر اسے اپنے جیسا سمجھ لیں۔ ہم اپنے آپ کو ذرا تھوڑا اوپر دیکھتے ہیں نا مورلی، آئی تھنک ہم اپنے آپ کو اتنا اوپر نہیں دیکھتے جتنا اس کو نیچے دیکھتے ہیں، کیونکہ صحیح۔ وہ جو ہے جو کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے بادی و نظر میں، ان چیزوں کو ہم نے زندگی میں پہلے کبھی پسند نہیں کیا ہوتا، اور جب وہ چیزیں ہمیں اپنے پیارے میں نظر آتی ہیں تو پھر ہم بہت سڑتے ہیں، کڑتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ اہل خانہ کو اس سے اتنی اذیت ہوتی ہے کہ اپنے مریض کی برائیاں کرتے کرتے سڈنلی پینتڑا بدل کے کہتے ویسے ہے بہت چنگا، ہے بہت نائس آدمی۔ یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ وہ سمٹمز بتا رہے ہوتے ہیں، آل آف اے سڈن وہ کہتے ہیں دل کا بہت اچھا ہے۔ وہ جو موریلٹی کی بات ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں اس میں سے وہ نکال دیں، بیماریاں اچھی یا بری، مورل یا امورل نہیں ہوتی، بیماریاں بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو ڈس ایز کہتے ہیں۔ جس چیز سے آپ کی آسانی مشکل میں بدل جاتی ہے اس چیز کو آپ ڈس ایز کہتے ہیں یا بیماری کہتے ہیں۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ آپ اپنی مشکل پہ فوکس کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ آسانی میں کیسے بدلیں گے، اور سائنس کی بدولت آج کل بے شمار بیماریوں میں ارلی انٹرونشن ہو تو بہت اچھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، بیماریوں سے جلدی شفا مل سکتی ہے۔ یہ فیتھ ہونا کافی بہتر کام کرتا ہے کہ اگر ہم اس کو پوری طرح سے 100% بیماری سمجھ لیں۔ مجھے آج تک شاید ہی کوئی ایسی فیملی ملی ہو جو علاج کے لیے آئی ہو اور وہ پہلے سے ہی 100% اس کو بیماری سمجھتے ہو۔ بعد میں بھی نہیں سمجھتے، سے پہلے کیا سمجھتے؟ لیکن وہ تکلیف کی وجہ سے آتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ویسے تو جو ہم کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے، اب آپ بھی کر کے لیکن تھوڑا سا ان کو بھی اگر اعلی کار بنا لیں، تھکن یا ہو کوئی گئی، تھک جاتے ہیں تو وہ ریسٹ لینے کے لیے آپ کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ نہیں ویسے بھی اگر آپ کی گاڑی کہیں پھنسی ہو اور کوئی زور لگانا ہو تو آپ راہ چلتوں کو بھی آواز دے ہی لیتے ہیں، انہوں کہتے ہیں کہ ذرا دھکا لگوا دو۔ تو وہ جو دھکا لگوانے کے لیے گھر والے آتے ہیں تو میری ان سے مؤدبانہ یہی عرض ہے کہ وہ سولوشن ڈھونڈنے کے لیے آیا کریں، وہ بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ بدل سکتے ہیں، کیونکہ نظریات جو ہیں وہ جب پھلتے پھولتے ہیں تو انسان میں تازگی کا احساس بڑھتا ہے۔ پروگرام سے اتنے لوگ بدلتے ہیں، یعنی ریگولر جو فیڈ بیک آتا ہے، اس کی جو ریلز آتی ہیں وہاں سے جو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ ڈاکٹر ذاکر قدری آپ کا بہت شکریہ اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے، مشمل آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر حماد رانا آپ کا بہت شکریہ، ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایک کر کے سب کا بتانا ہے۔ فیصل لطیف صاحب آپ کا شکریہ، ذوالقرنین صاحب آپ کا شکریہ، سلطان ثاقب صاحب کا شکریہ، عثمان علی صاحب کا شکریہ، کامران اجاز صاحب کا شکریہ، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور آگے اپنی فیملی میں شیئر کرتے ہیں۔ مجھے اس سے شعر یاد آ رہا ہے کہ ضربہ تے تقسیمہ کر کے ساڈا کل اثاثہ تو ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ شو دیکھتے ہیں نا، تو ہمارا سارا اثاثہ جو ہے وہ آپ لوگ ہیں۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ عام ناصر۔